السلام علیکم۔ میری اس ویڈیو میں آپ مکاؤ کے متعلق جانیں گے۔ یہ ایک پودا ہے، 1 سے 2 فٹ تک اس کا قد ہوتا ہے، اور پنجاب میں اور یعنی کہ یہ ہندوستان میں ہر جگہ خوردرو پایا جاتا ہے۔ خود ہی یہ پودا برسات کے اور بہار کے موسم میں یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے پتے بینگن کے پتوں جیسے ہوتے ہیں۔ اس کے پھل، اس کے پھول، اس کے پتے اور اس کا مکمل پودا ہی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا مشہور جو استعمال کیا جاتا ہے اس میں اس کا عرق استعمال کیا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس کو نیگروم کہتے ہیں، اور ملتانی میں اس کو کڑولیوں، اور سندھی میں مین پٹ پیروں، اور پنجابی میں اس کو کاواں کوٹھی بھی اور پلکن کے نام سے بھی یہ مشہور ہے۔ اس کے پھل ریڈ بھی ہوتے ہیں، لال بھی ہوتے ہیں اور سیاہ بھی ہوتے ہیں، یعنی 2 کلر میں یہ دستیاب ہوتے ہیں۔ اس پودے میں آپ سیاہ کلر میں یہ دیکھ رہے ہیں اس کے پھل۔ پرانے وقتوں میں لوگ اس کا پھل بھی کھاتے تھے، اور اس میں اس کا جوہر ایک موثرہ ہوتا ہے، ایک الکلائڈ سولینن ہے۔ سولینن، اس کی وجہ سے اس کو سولینن نیگروم بھی کہا جاتا ہے۔ سولینن نیگروم یہ پروٹیکٹ کرتا ہے ویریس جو بیکٹیریل انفیکشن ہیں، اس سے یہ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز کا حامل ہے، اینٹی وائرل پراپرٹیز کا حامل ہے، اور اینٹی انفلیمیٹری خصوصیت کا حامل ہے۔ مزاج کے اعتبار سے اس کا مزاج گرم تر بنتا ہے درجہ دوم میں۔ پتوں کا پانی 20 تا 30 گرام تک، اور اس کا عرق 60 تا 100 گرام تک، اور خشک پودا اگر کیا جائے تو 5 تا 7 گرام تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عموماً اس کا عرق جو ہے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور صفراوی ورموں کو، یعنی گرمی کی وجہ سے جو ورم ہوتے ہیں ان کو تحلیل کرتا ہے، ورم جو جگر میں ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے۔ نیگروم مکاؤ کو دوسری ادویات کے ساتھ ملا کر کینسر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں خاص کر پھیپھڑوں کے کینسر کے لیے، اور عورتوں کے یوٹرس کا جو کینسر ہوتا ہے اس کے لیے، برسٹ کینسر کے لیے، اور گلے کے کینسر کے لیے، یعنی سانس کی نالی میں جو کینسر ہے اس کو دور کرنے کے لیے، جگر کے کینسر کے لیے، اور مثانے کے کینسر کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جوڑوں کی دردوں کے لیے اس کا ساگ بنا کر، اس کے پتوں کا ساگ بنا کر پرانے وقتوں میں لوگ استعمال کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے جو سوزش ہوتی تھی، انٹرنل انفلیمیٹری جو ڈیزیز ہوتی تھی وہ دور ہو جاتی تھی، یعنی کہ سوزش جو ورم جو ہوتا تھا وہ دور ہو جاتا تھا۔ کانسٹیپیشن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی قبض کو دور کرنے کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیور، سٹامک اور انٹسٹائن، جگر، معدہ اور آنتوں کی سوزش کو دور کرنے کے لیے عرق کاسنی 2 حصہ میں 1 حصہ عرق مکاؤ، یعنی 2 چمچ عرق کاسنی اور 1 چمچ عرق مکاؤ میں 60 گرام پانی ڈال کر استعمال کرواتے ہیں، جس سے جگر اور معدے کی آنتوں کی سوزش دور ہو جاتی ہے۔ سولینن نیگروم یعنی مکاؤ کے متعلق میری اس انفارمیٹیو ویڈیو کو آپ لائک کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میں آپ کے لیے ایسی انفارمیٹیو ویڈیو لاتا رہوں۔ شکریہ۔